خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل علموا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفرأينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم حاضرین اعزاز بزرگوں نوجوان دوستوں تمام قسم کی تعریف و توصیف عظمتوں کی ریائی بڑائی و صلی اللہ رب العالمین کے لائق و صفات جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا بعدہ انگت درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام و تسلیم بالخصوص ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. خطبہ مسلمہ کے بعد سورہ قاف کے پہلے رکوع کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. اس کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی. ارادہ ہے کہ آج اسی آیت کے حوالے سے آپ سے گفتگو کی جائے. اللہ رب العالمین ہمیں حق و سچ بات کہہ دے. آپ تمام لوگوں کو سننے سمجھنے اور ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حاضرین، رمضان المبارک کی آمد ہے. چند دنوں میں رمضان المبارک ہمارے سروں پر سایہ فکر ہو جائے گا. یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. جن کو بھی یہ مہینہ حاصل ہو جائے انہیں اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے. اپنے گناہوں کو معاف کرا لینا چاہیے. اللہ رب العالمین یہ مہینہ ہم مسلمانوں کو امت محمدیہ کو عنایت فرمایا. اس مہینے کے بہت ساری خصوصیات اور امتیازات ہیں. اسی بنیاد پر یہ مہینہ تمام مہینوں میں
میں سب سے افضل اور مقدس اور محترم ہے۔ سلف صالحین رحمہ اللہ اس مہینے کے حصول کے لیے 6 مہینے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما دے، اور جب رمضان کا مہینہ انہیں نصیب ہو جاتا، رمضان کا مہینہ انہیں مل جاتا، تو اس رمضان کے مہینے میں وہ خوب محنت کرتے، عبادت کرتے، اللہ رب العالمین کو راضی و خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے، اور جب اسے مہینہ رخصت ہو جاتا تو 6 مہینے تک اللہ رب العالمین سے فریاد کرتے، روتے، گڑگڑاتے، دعا کرتے کہ اے اللہ ہم نے اس ماہ مقدس میں جو نیکیاں کی ہیں اے اللہ انہیں شرف قبولیت سے نواز دے۔ اگر ہمیں یہ مہینہ نصیب ہو جائے، کسی کو نہیں معلوم کہ آنے والا مہینہ ہم کو ملے گا یا نہیں ملے گا۔ گزشتہ سال لاک ڈاؤن کے زمانے میں بہت سارے لوگوں کو یہ مہینہ حاصل ہوا، لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ تو ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر ہم کو یہ حاصل ہو جائے تو ہم اس میں اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق محنت کریں، عبادات کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، صدقات و خیرات کریں، اور جو بھی نیکیاں ہم کر سکتے ہیں اپنی طاقت بھر ہم ان تمام نیکیوں کو انجام دیں۔ یہ بہت بڑی نعمت رمضان کا حاصل ہو جانا، رمضان کا مل جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے حضرت الحمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 2 آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا، ایک ہی مجلس میں دونوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک شخص بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، شب زندہ دار تھا، تہجد کا اہتمام کرتا تھا، اور اس کی موت شہادت کی موت ہوئی۔ میدان جنگ میں دشمنوں سے لڑتے لڑتے اس نے اپنی جان کو اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیا، وہ شہید ہو گیا، جان شہادت اس نے نوش کر لی۔ اور دوسرا شخص پہلے کی بنسبت کم عبادت گزار تھا، فرائض کا اہتمام کرتا، نوافل کا بہت زیادہ اہتمام نہیں کر پاتا تھا۔ اس کے 1 سال کے بعد اس کی بھی موت ہو جاتی، عام موت ہوتی ہے، اس کے بستر پر اس کی موت ہو جاتی ہے۔ طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ بعد میں فوت ہونے والا شخص اس شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا جو بڑا ہی عابد و زاہد تھا، جو کہ تہجد گزار تھا، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والا تھا۔ اس شخص سے پہلے وہ آدمی جنت میں داخل ہو گیا جو اپنی بستر پر جس کی موت ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا خواب اپنے ساتھیوں
نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کیا یہ دوسرا شخص پہلے کی نسبت زیادہ زندہ نہیں رہا؟ 1 سال تک، اس کے 1 سال کے بعد تک وہ زندہ رہا اور اس کو اس مہینے اور اس کو اس کی زندگی میں 1 مرتبہ رمضان کا مبارک مہینہ بھی نصیب ہو گیا۔ اس نے رمضان کے روزے رکھے، 1 سال تک نمازیں پڑھی اور اسی وجہ سے وہ جنت میں پہلے داخل ہو گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ان دونوں کے درمیان کتنی دوریاں ہیں جتنی زمین و آسمان کے درمیان دوریاں ہیں۔ معلوم ہے کہ رمضان کا حاصل ہو جانا، رمضان کا مل جانا، یہ بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے، خوش بختی کی بات ہے۔ اگر ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ نصیب ہو جائے تو ہم دوسرے مہینوں کی طرح سے، دوسرے ایام کی طرح سے اپنے ایام کو، اس مہینے کو ایسے ہی نہ گزار دے، لہو لعب میں نہ گزار دے، بلکہ اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ رب العالمین کی رضا و خوشنودی کے لیے اعمال کر کے، اچھے اعمال کر کے، نیک اعمال کر کے اللہ رب العالمین کو راضی و خوش کر دے۔ نمازوں کے ذریعے سے، روزوں کے ذریعے سے، صدقات و خیرات کے ذریعے سے، عمرے کے ذریعے سے، اور جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں اللہ کو راضی و خوش کرنے کے، ان تمام طریقوں کو اپنائے جائے تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی و خوش ہو جائے۔ جب رمضان کا مہینہ سایہ پکڑ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ان کو بشارت سناتے، ان کو خوشخبری دیتے اور مبارکباد پیش کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اداکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، تم پر رمضان کا مہینہ آتا ہے، شہر مبارک بڑا بابرکت مہینہ ہے، فرض اللہ علیکم عز وجل صیامہ، اللہ رب العالمین نے تم پر اس مہینے کے روزوں کو فرض کیا ہے۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وتغل فیہ مرضۃ الشیاطین، اور سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، انہیں زنجیر میں باندھ دیا جاتا ہے۔ للہ فی لیلۃ خیر من الف شہر، اس کے اللہ کی ایک ایسی رات ہوتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی ہے۔ من حرم خیرها فقد حرم، جو اس کی خیر و بھلائی سے محروم ہو گیا وہ یقیناً محروم ہے، وہ یقیناً بڑا ہی رحمہ نصیب ہے، وہ بڑا ہی محروم القسمت ہے جو رمضان کو پا کر کے اور اس کے فیوز و برکات کو نہ سمیٹ سکے، اس کے جو رمضان کو حاصل کر کے اپنی بخشش نہ کرا لے، اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا لے، ایسا شخص نہایت ہی محروم القسمت ہے۔ اس مہینے اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے کبھی بند نہیں کیے، پورے مہینے بند نہیں کیے جاتے، اور جہنم کے دروازوں کو اللہ رب العالمین جہنم کے دروازوں کو اللہ رب العالمین بند کر دیتا ہے، اور پورے مہینے جہنم کا کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے، سرکش شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین انہیں زنجیر میں جکڑ دیتا ہے تاکہ وہ اس کے بندوں کو گمراہ نہ کر سکے۔ اور اس میں ایک ایسی رات آتی جو رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اس ایک مہینے، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کی عبادت پر حاوی ہے۔ اس لیے مسلمانوں
ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ اگر نصیب ہو جائے تو ہم اللہ رب العالمین کو راضی و خوش کرنے کی کوشش کریں. اس کے بہت ساری خصوصیات، ان خصوصیات میں سے ایک سب سے اہم اور سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مبارک مہینے میں اپنی آخری مقدس کتاب قرآن مجید کا نزول فرمایا. اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا ہے. جب رمضان کا مہینہ ہم کو حاصل ہو جائے تو اس قرآن کو، قرآن کی تلاوت، قرآن میں دورو اور اس کے اندر تدبر ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ کرنا چاہیے. قرآن کی عظمت اس سے پہلے 3 خطبات ہو چکے ہیں. ہمارے جامعہ محترم مولانا شریف محمد رضی حفظہ اللہ کی 2 خطابات اور 1 خطاب میں نے بھی اس موضوع پر کیا ہے. بڑا تفصیلی خطاب ہوا ہے اور آج انشاءاللہ اسی جامع مسجد میں ناظم جامعہ حفظہ اللہ کا خصوصی خطاب ہوگا اسی عظمت قرآن کے موضوع پر. تو یہ قرآن کا رمضان سے نہایت ہی گہرا رشتہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ انہیں حاصل ہو جاتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، قرآن کا دور کیا کرتے تھے، قرآن ان کو پڑھ کر کے سنایا کرتے تھے. اور جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کے ساتھ 2 مرتبہ دعوت کیا. اس لیے ہمیں رمضان میں خاص طور سے قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کر لینا چاہیے. اور یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین ہر عمل کا ثواب 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. اور ایک حرف پر اللہ رب العالمین نے 10 نیکیاں لکھی ہیں. ایک حرف کے قرآن کی ایک حرف قرآن کے ایک حرف پڑھنے پر اللہ رب العالمین 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے. اور اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کا 1 صفحہ، 2 صفحہ، 3 صفحہ، 4 صفحہ، 1 پارہ، 2 پارہ، جتنا ممکن ہو، جتنا میسر ہو ہم پڑھیں، اللہ رب العالمین ہمیں ثواب سے، نیکیوں سے مالا مال کر دے گا. اور رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کو مزید بڑھا دے گا. یہ رمضان کا روزہ یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. نماز قائم کرنا، زکات دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. اس لیے ہمیں اس رکن کی حفاظت کرنی چاہیے. اگر یہ مہینہ نصیب ہو جائے، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ جس نے کسی ایک رکن کو ڈھا دیا اس نے گویا کہ پوری عمارت ڈھا دی. جس نے کسی ایک
رمضان کے مبارک مہینے میں جس قدر بھی ہو سکے ہم روزوں کا اور اس کے علاوہ روزے کے علاوہ جتنی بھی نیکیاں ہیں جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان تمام نیک اعمال کو ہم انجام دیں. یہ دعا کا مہینہ ہے. رمضان کے مہینے ہم کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کو یاد کریں. ویسے تو اللہ رب العالمین کو ہر وقت ہر آن ہر لمحہ یاد کرنا چاہیے, اس کا ذکر ہر وقت کرتے رہنا چاہیے, اس سے اپنے گناہوں کی معافی ہر وقت مانگنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اگلی اور پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی گئی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر آن ہر لمحہ اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کیا کرتے تھے, اللہ رب العالمین سے معافی مانگا کرتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تو اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی گئی ہیں, آپ کیوں اس قدر پریشان ہوتے ہیں, کیوں اللہ رب العالمین کے حضور اتنا روتے گڑگڑاتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ افلا اکون عبدا شکورا, کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو دعا کا مہینہ اللہ رب العالمین روزے کی حالت میں دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث دعوات لا ترد, کہ تین دعائیں ایسی ہیں کہ جو رد نہیں کی جاتی ہیں ان کو اللہ رب العالمین قبول کر لیتا ہے. دعوت الوالد لولده, ایک باپ کی دعا اپنے اولاد کے حق میں, اپنے بچے کے حق میں. ایک باپ اگر اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرے تو اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. صائم, روزے دار کی دعا, انسان اگر روزے کی حالت میں ہے, روزے کی حالت میں رہ کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے, اللہ رب العالمین سے فریاد کرتا ہے, اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے, تو اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. ودعوت المسافر, اور مسافر کی دعا, آدمی حالت سفر کی حالت میں کی گئی دعاؤں کو اللہ رب العالمین سن لیتا ہے, اللہ رب العالمین اس کو قبول کر لیتا ہے. لیکن وہ باتیں کہ جو دعا کی قبولیت کے آداب اور شرائط بتائے گئے ہیں, اگر ان آداب اور شرائط کا لحاظ رکھا جائے گا تب. اس سے پہلے کئی مہینوں پہلے میں نے دعا کے آداب پر میں نے خطبہ دیا تھا, اور اس میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین دعائیں قبول کب نہیں کرتا ہے. رشتے کو کاٹنے کی دعا کی جائے, قطع رہنے کی دعا کی جائے, اللہ رب العالمین ایسی دعا کو قبول نہیں کرے گا. حرام مال اگر کوئی کھاتا ہے, اگر حرام مال سے اس کی پرورش ہوئی ہے, تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کی دعا کو قبول نہیں کرے گا. چاہے وہ زندگی بھر اپنی پیشانی کو سجدے ہی میں رکھ کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا رہے, فریاد کرتا رہے, لیکن اگر حرام مال سے اس کی پرورش ہوئی ہے, حرام مال اس کے جسم پر کسی بھی حساب سے ہے, تو اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. رمضان کا مہینہ آتا ہے, رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر دعا ہم کو کرنی چاہیے, اور خاص طور سے افطار کے وقت ہم کو دعا کرنی چاہیے, کیونکہ افطار کے وقت اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان للصائم عند فطره لدعوة ما ترد, کہ بے شک روزے دار جب افطار کے وقت اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے, اللہ رب العالمین سے فریاد کرتا ہے, اللہ رب العالمین سے سوال کرتا ہے, اللہ رب العالمین سے روتا ہے, گڑگڑاتا ہے, کسی چیز کو طلب کرتا ہے, تو اللہ رب العالمین اس کو رد نہیں کرتا ہے, اس کو عطا کر دیتا ہے. اسی طرح سے
یہ گناہوں کی مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے. اس میں اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں اور جمعہ سے لے کر کے جمعہ تک اور رمضان سے لے کر کے جمعہ، رمضان سے لے کر کے رمضان تک مکفرات ما بینہن، ان کے درمیان جو بھی ہے ان کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے. اذا اجتنبت الکبائر، جبکہ اس نے کبیرہ کا ارتکاب نہ کیا، جبکہ اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کیا ہو تو اللہ رب العالمین چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ایک بات اور واضح کرتا چلوں کہ کسی بھی عمل سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں اللہ رب العالمین چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کرتا ہے. بڑے بڑے گناہ صرف توبہ نصوح سے معاف ہوتے ہیں، صرف توبہ استغفار سے معاف ہوتے ہیں. کسی عمل سے کوئی بڑا گناہ نہیں معاف ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ یہ عمل سے معاف ہوا کرتے ہیں. تو معلوم ہے ہوا یہ کہ رمضان سے لے کر کے دوسرے رمضان تک جتنے بھی ہمارے چھوٹے گناہ ہوں گے اللہ رب العالمین انہیں بخش دے گا، انہیں معاف کر دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رجل انف رجل دخل علیہ رجل ثم انصلح قبل ان یغفر له، کہ اس شخص کی لاکھ تعلق جسے رمضان کا مہینہ نصیب ہوا اور رمضان کا مہینہ اس سے نکل گیا اور وہ اپنی مغفرت نہیں کرا سکا، ایسے شخص کی لاکھ تعلق کہ رمضان کا مہینہ اسے حاصل ہوا اور رمضان کے مہینے کو پا کر کے، رمضان کے مہینے کو حاصل کر کے اس نے اپنے آپ کو بخشوا نہیں لیا، اس نے اپنی مغفرت نہیں کرا لی، تو ایسا شخص نہایت محروم القسمت ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین جہنم سے آزادی کا اعلان کرتا ہے، اپنے بہت سارے بندوں کو اس مہینے میں جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ تعالی عند كل فطر وتقاء من النار وذلك في كل ليلة، کہ بے شک اللہ رب العالمین ہر افطار کے وقت اپنے بہت سارے بندوں کو، اپنے بہت سارے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، اپنے بہت سارے بندوں کو بخش دیتا ہے. اور یہ ہر رات ہوتا ہے، یہ معاملہ ہر رات ہوتا ہے. اللہ رب العالمین مغفرت کا پروانہ روزانہ دیتا ہے. اور اس رمضان کے مہینے میں اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے وَنَادَى مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر ابصر، کہ اے بھلائی کے متلاشیوں، اے بھلائی کے طلبگاروں، اے بھلائی کے چاہنے والوں، اے خیر کے چاہنے والوں، تم آگے بڑھو، خیر کو حاصل کر لو، نیکیوں کو حاصل کر لو. یہ جو مہینہ آ رہا ہے وہ نیکیوں کے کمانے کا مہینہ آ رہا ہے، تم خیر کو حاصل کر لو، نیکیوں کو حاصل کر لو. ویا باغی الشر ابصر، اور اے برائی کے مت والو، اے برائی کرنے والوں، اے برائی کے چاہنے والوں، اے گناہوں میں ملوث رہنے والوں، تم باز آ جاؤ، گناہوں سے رک جاؤ. یہ رمضان جو مہینہ آ رہا ہے، اس رمضان میں بھی اور اس رمضان کے بعد جو مہینے آئیں گے ان تمام مہینوں میں تم برائیوں سے رک جاؤ. یہ اعلان اللہ رب العالمین کا روز کرنا. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اس ندا پر ہم آواز کان دھریں اور اس کی بات ہم مان لیں اور نیکیوں میں ہم سبقت کر جائیں. اس کا اس روزے کا اس مہینے میں سب سے عظیم عمل روزے کا عمل ہے، جس کا ثواب، جس کا صلہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کا صلہ، اس کا ثواب میں دوں گا. تمام اعمال اس کے ثواب 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا دیے جاتے ہیں. الا الصوم، سوائے روزے کے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا. کیوں؟ اللہ رب العالمین
بندہ نے میرے لیے اپنے کھانے کو چھوڑا، اپنی خواہشات نفس کو تش دیا، اس کی خواہش، اس کا نفس خواہش کرتا ہے کہ ہم فلاں کھانے کو کھا لیں، ہم فلاں مشروب کو پی لیں، ہم جمع کریں، اور بہت ساری خواہشیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے وہ اپنی تمام خواہشات کو تج دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اسی لیے میں اس کا بدلہ میں اپنے آپ سے دوں گا، اور اللہ کتنا دے دے، کتنا نواز دے، اس کا کچھ اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اس روزے میں سب سے اہم، سب سے عظیم عمل روزہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ تو یہ روزہ یہ صرف ہمارے اوپر نہیں بلکہ ہم سے پہلے جتنی امتیں تھیں ان تمام امتوں پر یہ روزے فرض تھے، لیکن یہ رمضان کے مہینے نہ کوئی اتنی برکت اور نہ ہی اتنی فضیلت میں حاصل تھی جس قدر ہمیں حاصل ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے، اس میں روزہ رکھنے کے روزے کا مقصد، بنیادی مقصد تقویٰ ہے کہ بندے کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کا ڈر سما جائے، اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جائے۔ تقویٰ کا مفہوم خلوت میں، جلوت میں، لوگوں کے سامنے، اپنے گھر کے اندر، کہیں بھی ہو، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو انجام دے، اور جن چیزوں سے روک دیا ہے ان چیزوں سے رک جائے، یہ تقویٰ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقویٰ کے بارے میں سوال کیا گیا کہ تقویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیا تم کبھی کسی خاردار راستے میں، کسی کانٹے دار چھاڑی میں تم نہیں چلے ہو؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا کہ تم جیسے اس کانٹے دار چھاڑی میں چلتے ہو، اور تم کیسے چلتے ہو؟ اس نے کہا کہ اپنے کپڑوں کو بچا کر کے یا اس راستے کو بدل لیتے ہیں۔ تو کہا بالکل ایسے ہی، اگر تمہیں وہاں سے گزرنا ہو تو تم اپنے کپڑوں کو سمیٹ لو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، یا اس راستے کو بدل دو، یہی تقویٰ ہے۔ تو اللہ رب العالمین تقوی کی صفت سے ہم کو متصف کرنا چاہتا ہے، کیونکہ روزہ اس سے بڑھ کر کے تقوی اور کسی چیز میں نہیں ہے۔ انسان لوگوں کے سامنے بھوکا پیاسا ہوتا ہے، روزے کی حالت میں ہوتا ہے، گھر کے اندر وہ کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، کسی کونے میں بیٹھ کر کے وہ کھا پی سکتا ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف سمایا ہوا ہوتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے، نہیں وہ نہیں کھاتا ہے، نہیں پیتا ہے، ایک تقویٰ ہے۔ معلوم ہے کہ مہینہ جو ہمارے سروں پر ہمارے سر پر آنے والا ہے، یہ مہینہ نہایت مقدس اور محترم ہے۔ ہم اس مہینے کی قدر کر لیں، اور یہ جو نعمت ہمیں حاصل ہو رہی ہے، پتہ نہیں آئندہ سال کو حاصل ہوگی یا نہیں حاصل ہوگی، اگر ہم کو یہ حاصل ہو جائے تو ہم اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے جس قدر بھی عبادات کا ہم اہتمام کر سکیں، ہم اللہ رب العالمین کو راضی و خوش کرنے کی کوشش کریں، اللہ رب العالمین کی عبادت اور اللہ رب العالمین کی اللہ رب العالمین سے نیکیوں کہ اللہ رب العالمین کی نیکیوں کے حصول کے لیے ہم لگ جائیں، اپنے آپ کو لگائیں۔ ایک نہایت ہی ہم وقت کی قدر نہیں کریں، تمام زمانوں میں، اور یہ رمضان کا مہینہ جو ہمارے سروں پر آ رہا ہے، اس رمضان کے مہینے کو بھی ہم
کہ لہو لعب میں انتظار کرتے ہیں. غیبت و چغلخوری، بدکاری، عیاری، رشوت خوری، سود خوری اور نہ جانے کون کون سی چیزیں، کون کون سی برائیاں ہوتی ہیں ہم اس رمضان کے مقدس مہینے میں اس کو دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جھوٹی بات کو نہ چھوڑے، جھوٹے قول و قرار کو نہ چھوڑے، تو اس کا روزہ بے معنی اور بے مطلب ہے. روزہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے آپ کو فرشتوں جیسا بنا لینے کا نام ہے کہ جس طرح سے فرشتے بھوک اور پیاس سے بے نیاز ہوتے ہیں، ایسے ہی انسانوں کو بھی فرشتوں جیسا صفت بنا لینا چاہیے، فرشتوں جیسا اوصاف بنا لینا چاہیے. یہ روزہ جہاں بہت ساری چیزوں کی تعلیم دیتا ہے، وہیں ایک بات کی بھی تعلیم دیتا ہے، اور وہی اس روزے سے ہمارا ایک فائدہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جب بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارا جو غریب بھائی ہے، ہمارا جو مسکین بھائی ہے، جو باتیں کر رہا ہے، جو کئی روز سے بھوکا ہے، اس کی بھوک کا احساس ہمیں ہوتا ہے. اور اس رمضان کے مہینے میں اگر ہم کسی کو افطار کرا دیتے ہیں، کسی روزے دار کو افطار کرا دیتے ہیں، کسی روزے دار کو کھانا کھلا دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اسی کے بقدر اس کھلانے والے کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے. باتیں بہت ساری انشاءاللہ اگلے خطبات میں تفصیل کے ساتھ روزے کے احکام مسائل بیان کیے جائیں گے. میں آپ سے دردانہ گزارش کرتا ہوں، آپ سے میں دل سے میں اپیل کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، آپ آنے والے مہمان کی قدر کریں. جو مہمان ہمارے یہاں آ رہا ہے اس مہمان کی قدر کریں، اور جس طرح سے ہو سکے ہم اس کی تعظیم، تکریم اور عزت افزائی کریں. اللہ رب العالمین ہمیں اس کے بدلے میں ڈھیروں نیکیوں سے نواز دے گا. اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کی قدر کرنے والا بنا دے. اللہ رب العالمین ہمیں جملہ عبادات خاص طور سے تلاوت قرآن کریم اور نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما دے. اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کے فیوز و برکات کو سمیٹنے والا بنا دے. آمین. رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.